بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالا پانی ہندوستان کی جنگ آزادی کی وہ قربان گاہ جہاں ہر قیدی موت کی خواہش کرتا تھا۔ کالا پانی کی ترکیب برصغیر میں عام طور پر دور دراز مقام کے لیے استعمال ہوتی آئی ہے۔ محاورے میں طویل فاصلے کے لیے کالے قوس جیسے الفاظ عرصے سے رائج ہیں۔ قدیم ہندوستانی تصورات تھے کہ وطن سے دور سمندر پار کرتے ہوئے کوئی بھی شخص مقدس گنگا سے الگ ہونے کے باعث اپنی ذات سے محروم ہو جائے گا اور وہ سماج سے نکل جائے گا۔ سیاسی زبان میں کالا پانی سے مراد بحر ہند میں وہ جزیرے ہیں جہاں انگریز حکمران قیدیوں کو جلا وطن کرتے تھے۔ کلکتہ سے 780 میل جنوب میں چھوٹے اور بڑے تقریباً 1000 جزیروں کا مجموعہ جزائر انڈمان نکوبار کہلاتا تھا اور دارالحکومت کا نام پورٹ بلیئر رکھا گیا۔ تاریخ دان اور محقق وسیم احمد سعید اپنی تحقیق کالا پانی گمنام مجاہدین جنگ آزادی 1857 میں لکھتے ہیں کہ انگریزوں نے یہاں اپنا پرچم لہرانے کے علاوہ قیدیوں کی بستی اور نو آبادیات کے لیے سن 1799 میں پہلی کوشش کی جو ناکام ہوئی۔ بعد میں سن 1857 کا ہنگامہ برپا ہوا تو پھانسیوں، گولیوں اور توپ سے انقلابیوں کی جانیں لی گئیں۔ عمر قید بھی دی گئی مگر کسی دور دراز مقام پر ایک تعزیری بستی یا قیدیوں کی کالونی کی ضرورت محسوس کی گئی تاکہ انگریزوں کے باغی پھر سے بغاوت یا مزاحمت نہ کر سکیں۔ نظر انتخاب جزائر انڈمان ہی پر گئی۔ کلکتہ سے 780 میل جنوب میں تقریباً 1000 جزیروں کا مجموعہ جزائر انڈمان نکوبار کہلاتا تھا اور دارالحکومت کا نام پورٹ بلیئر رکھا گیا۔ یہ جزائر کیچڑ سے بھرے تھے۔ یہاں مچھر، خطرناک سانپ، بچھو، جونکوں اور بے شمار اقسام کے زہریلے کیڑوں اور چھپکلیوں کی بھرمار تھی۔ فوجی ڈاکٹر اور آگرہ جیل کے وارڈن جے پی واکر اور جیلر ڈیوڈ بیری کی نگرانی میں باغیوں کو لے کر پہلا قافلہ 10 مارچ سن 1858 کو ایک چھوٹے جنگی جہاز میں وہاں پہنچا۔ پھر کراچی سے مزید 733 قیدی یہاں لائے گئے اور پھر یہ سلسلہ جاری رہا۔ سعید لکھتے ہیں کہ کالا پانی ایک ایسا قید خانہ تھا جس کے در و دیوار کا بھی وجود نہ تھا۔ اگر چار دیواری یا حدود کی بات کیجیے تو ساحل سمندر تھا اور فصیل کی بات کیجیے تب بھی ٹھاٹھے مارتا ہوا ناقابل عبور سمندر ہی تھا۔ قیدی قید ہونے کے باوجود آزاد تھے لیکن فرار کے سارے راستے مسدود، بند اور فضائیں مسموم زہریلی۔ جب قیدیوں کا پہلا قافلہ وہاں پہنچا تو خوش آمدید کہنے کو صرف پتھریلی و سنگلاخ زمین، گنے اور سربلف درختوں والے ایسے جنگل تھے جن سے سورج کی کرنیں چھن کر بھی زمین بوس نہیں ہو سکتی تھی۔ کھلا نیلگوں آسمان، ناموافق اور زہریلی آب و ہوا، پانی کی زبردست قلت اور دشمن قبائل۔ فرنگیوں، ان کے مصاحبین، ملازمین اور عملے کے دیگر افراد کے لیے تو خیمے نصب ہو گئے لیکن قیدیوں کو جھگی جھونپڑیاں اور استبل نما احاطے بھی عرصے بعد ہی نصیب ہو سکے، جہاں نہ کوئی فرشتہ، نہ رہائش کی اشد ضروریات کا کوئی سامان۔ جھونپڑیوں کا یہ حال تھا کہ بارش کے دوران اندر اور باہر یکساں کیفیت ہوا کرتی۔ سارا دن قید بامشقت کی وجہ سے بے پناہ اور ناقابل تصور محنت کرنا، ظلم و تشدد کا شکار رہنا، پھر بدترین غذا پر قناعت کر کے مسلسل موت کے لیے زندہ رہنا ہی قیدیوں کی قسمت تھی، جس کی وجہ سے ہر قیدی موت کا متمنی رہتا تھا کیونکہ مصائب سے نجات کا واحد ذریعہ موت ہی تھی۔ جب کوئی ان میں سے مر جاتا تو خاکروب اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچتا ہوا غسل و کفن کے بغیر اس کے کپڑے اتار کر ریگ کے تودے میں دبا دیتا، نہ اس کی قبر کھودی جاتی، نہ نماز جنازہ پڑھی جاتی۔ حبیب منظر اور اشفاق علی کی تحقیق ہے کہ ابتدائی دور میں برطانوی انتظامیہ شادی اور پھر بچوں کی پیدائش کو قیدیوں کی بحالی اور صدار کا ایک ذریعہ سمجھتی تھی۔ مدراس، بنگال، ممبئی، شمال مغربی صوبہ اودھ اور پنجاب وغیرہ سے ایسی خواتین کو بھی انڈمان بھیجا گیا جو سزا کے کچھ سال برطانوی ہندوستان کی جیلوں میں گزار چکی تھی۔ سیل سپورٹر قیدی اگر شادی کرنا چاہتے تو وہ ایک مخصوص دن خواتین قیدیوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتے اور اگر وہ راضی ہوتی تو انتظامیہ ان کی شادی کروا دیتی اور اسے قانونی شکل دے دیتی۔ سیلف سپورٹنگ جوڑے کو ایک سیلف سپورٹنگ گاؤں میں رہنے کی اجازت دے دی جاتی۔ تاہم خواتین قیدیوں کے انڈمان بھجوانے کا سلسلہ چند برس ہی چل سکا۔ سن 1897 میں 2447 سیلف سپورٹرز میں سے 363 خواتین تھیں
بیماری اور موت کی شرح خواتین میں بھی زیادہ تھی۔ سن 1872 میں پورٹ بلیئر کے دورے کے دوران وائسرائے آف انڈیا لارڈ میو کو ایک قیدی نے قتل کر دیا تھا۔ دینا پور کی چھاؤنی میں بغاوت کے مجرم قیدی نارائن پہلے شخص ہے جنہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی تھی۔ انہیں پکڑا گیا، ڈاکٹر واکر کے سامنے لایا گیا اور پھانسی دے دی گئی۔ تاریخ انڈمان جیل میں لکھا ہے کہ مارچ سن 1868 میں 238 قیدیوں نے فرار ہونے کی کوشش کی۔ اپریل تک وہ سب پکڑے گئے، ایک نے خودکشی کر لی اور واکر نے 87 کو پھانسی دینے کا حکم دے دیا۔ قیدی مہتاب اور چیتن 26 مارچ 1872 کو فرار ہو ہی گئے۔ خلیج بنگال میں 750 میل سفر خود ساختہ رافٹس پر کیا۔ ایک برطانوی بحری جہاز کے عملے کو انہوں نے قائل کیا کہ وہ تباہ ہونے والی کشتی کے ماہی گیر ہیں۔ آخرکار انہیں لندن میں اسٹرینجرز ہوم فار ایشیا میں چھوڑ دیا گیا۔ دونوں کو کھلایا گیا، کپڑے پہنائے گئے اور ایک بستر دے دیا گیا، لیکن وہ جب سو رہے تھے تو مالک کرنل ہیوز نے ان کی تصاویر کھینچی اور حکومت کو بھجوا دی۔ ایک صبح جب مہتاب اور چیتن بیدار ہوئے تو اپنے آپ کو بیڑیوں میں جھگڑا پایا، پھر کچھ دن بعد انہیں ہندوستان جانے والے جہاز پر سوار کر دیا گیا۔ 19ویں صدی کے آخر تک تحریک آزادی نے زور پکڑ لیا۔ یوں انڈمان جزیرے بھیجے جانے والے قیدیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور ایک اعلیٰ حفاظتی جیل کی ضرورت محسوس کی گئی۔ اگست سن 1899 میں برطانوی راج میں ہوم سیکرٹری چارلس جیمز لائل کو پورٹ بلیئر میں تعزیری آبادی پر تحقیق کا کام سونپا گیا۔ یہ وہی لائل ہیں جن کے نام پر 1890 میں لائل پور کی بنیاد پڑی اور سن 1979 میں اسے فیصل آباد کا نام دیا گیا۔ سن 1896 میں سیلولر جیل کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ برما سے اینٹیں آئیں اور تماشا دیکھیے کہ تعمیر انہی قیدیوں کو کرنا پڑی جنہیں خود اس میں قید ہونا تھا۔ 5 لاکھ سے زائد روپوں کے خرچ سے سیلولر جیل کی تعمیر سن 1906 میں مکمل ہوئی۔ جیل کے درمیان ایک ٹاور سے قیدیوں کی سخت نگرانی کی جاتی، جن کو 13.5 فٹ لمبے اور 7 فٹ چوڑے 700 کمروں میں رکھا گیا تھا۔ جیل کے کمروں میں روشن دان کے لیے گنجائش پیدا کی گئی تو کچھ اس انداز سے کہ اس سے ہوا بھی نہ آ سکے۔ پیشاب اور بخانے کے لیے صبح، دوپہر اور شام کے اوقات مقرر کیے گئے۔ اس دوران کسی کو حاجت ہو تو اسے سپاہیوں کے ڈنڈے کھانا پڑتے۔ پھانسی گھر بھی بنایا گیا تھا کہ انگریز جسے چاہے ٹھکانے لگا سکے۔ قیدیوں کے ذہنی تشدد کے لیے جیلر کوٹھریوں کو بند کر کے چابی اندر پھینک دیتے تھے، تاہم تالے اس انداز سے بنائے گئے تھے کہ قیدی جیل کے اندر سے تالے تک نہ پہنچ سکے۔ جیل کے اندر ہر کوٹری میں صرف ایک لکڑی کی چارپائی، ایک ایلومینیم کی پلیٹ، 2 برتن، ایک پانی پینے کے لیے اور ایک رفع حاجت کے لیے، اور ایک کمبل۔ اکثر اوقات قیدیوں کے لیے ایک چھوٹا سا برتن کافی نہیں ہوتا تھا اور اس لیے انہیں رفع حاجت کے لیے کوٹریوں کے ایک کونے کو استعمال کرنا پڑتا اور پھر انہیں اپنی ہی گندگی کے قریب لیٹنا پڑتا۔ برطانوی روزنامے دی گارڈین کے سن 2001 کی گئی ایک تحقیق کے مطابق برطانوی راج نے ہندوستانی مخالفین اور بغاوت کرنے والوں کو ایک ایسے تجربے کے تحت ایک دور دراز نوبادیاتی جزیرے پر بھیجا جس میں تشدد، طبی آزمائشیں، دواؤں کے فارماسیوٹیکل ٹرائلز، جن میں سے بہت سے لوگ بیمار ہوئے اور جان سے گئے، جبری مشقت اور بہت سے لوگوں کے لیے موت شامل تھی۔ سیلولر جیل میں ملک کے مختلف حصوں سے لائے گئے قیدیوں، جن میں بعد میں دیگر جرائم میں سزا پانے والے شامل تھے، کو سخت اذیتیں دی جاتی۔ ان میں چکی پیسنا، تیل نکالنا، پتھر توڑنا، لکڑی کاٹنا، ایک ہفتے تک ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں کھڑے رہنا، تنہائی، 4 دن تک بھوکے رکھنا وغیرہ شامل تھا۔ تیل نکالنے کا کام اور بھی دردناک تھا۔ عموماً یہاں سانس لینا بہت دشوار ہوتا تھا، زبان سوکھ جاتی، دماغ سن ہو جاتے تھے، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، ان کا گلا سوکھ کر کانٹا ہو چکا ہوتا۔ سست روی پر بھیانک سزائیں منتظر رہتی۔ ان کے بیت الخلاء کے وقفوں پر بھی سختی کی جاتی۔ کسی بھی قیدی کو رفع حاجت کے لیے گارڈ کی اجازت تک گھنٹوں رکنا پڑتا۔ قیدیوں سے غلاموں کی طرح کام لیا جاتا۔ کچھ پاگل ہو جاتے، دوسرے خودکشی پر مجبور ہو جاتے۔ ایسے ہی مظالم پر قیدیوں نے بغاوت کر دی۔ ایک بار 1930 کی دہائی کے اوائل میں سیلولر جیل کے کچھ قیدیوں نے سخت سلوک کے خلاف احتجاج کے لیے بھوک ہڑتال کی۔ حکومت نے 1937 سے 1938 میں سیلولر جیل سے سیاسی قیدیوں کو وطن واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ سن 1941 میں ایک زبردست زلزلہ آیا، سونامی پیدا ہوا، مگر جانی اور مالی نقصان کے اعداد و شمار دستیاب نہیں۔ جاپان نے مارچ 1942 میں انڈمان کے جزیروں پر قبضہ کر لیا۔
سیلولر جیل میں اس کے بعد پکڑے گئے برطانیہ کے مشتبہ ہندوستانی حامیوں اور بعد میں انڈین انڈیپینڈنس لیگ کے ارکان کو قید کیا گیا۔ بہت سے لوگوں کو وہاں تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور مار دیا گیا۔ وسیم احمد لکھتے ہیں کہ 30 جنوری 1944 کو جاپانیوں نے 44 مقامی قیدیوں کو سیلولر جیل سے نکالا اور ٹرکوں میں بھر کر ہمفرے گنج کے مقام پر لے گئے، جہاں ایک خندق پہلے ہی کھودی جا چکی تھی۔ ان لوگوں کو انگریزوں کے لیے جاسوسی کے شعبے میں گولیوں سے بھون کر ان کی لاشوں کو ٹھوکر مار کر اسی خندق میں پھینک دیا گیا اور اوپر سے مٹی اور کوڑا کرکٹ ڈال کر خندق کو پاٹ دیا گیا۔ خوراک کی قلت بڑھتی گئی، اس لیے جاپانیوں نے بوڑھے اور ایسے قیدیوں سے نجات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا جو کام کرنے کے قابل نہ تھے۔ ڈیوڈ ملر کے مطابق 13 اگست 1945 کو 300 ہندوستانیوں کو 3 کشتیوں پر لاد کر ایک غیر آباد جزیرے پر لایا گیا۔ جب کشتیاں ساحل سمندر سے کئی 100 گز دور تھیں تو ان کے قیدیوں کو سمندر میں کودنے پر مجبور کیا گیا۔ ان میں سے تقریباً 1/3 ڈوب گیا اور جو ساحل تک پہنچے وہ بھوک سے مر گئے۔ جب برطانیہ امدادی کارکن 6 ہفتہ بعد پہنچے تو صرف 11 قیدی زندہ تھے۔ اگلے دن 800 قیدیوں کو ایک اور غیر آباد جزیرے پر لایا گیا جہاں انہیں ساحل پر چھوڑ دیا گیا۔ 19 جاپانی فوجی ساحل پر آئے اور ان میں سے ہر ایک کو گولی مار دی یا بونٹ مار دیا۔ بعد میں فوجی دستے تمام لاشوں کو جلانے اور دفنانے آئے۔ اکتوبر 1945 میں جاپانیوں نے متحدہ فوجیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور جزائر دوبارہ انگریزوں کے قبضے میں آ گئے۔ اس بار مظلومین میں جاپانی بھی شامل تھے۔ دوسری عالمی جنگ کے خاتمے پر جاپان کے ہتھیار ڈالنے کے 1 ماہ بعد انگریزوں نے 7 اکتوبر 1945 کو یہ تعزیری بستی ختم کر دی اور قیدیوں کو ہندوستان کے مختلف مقامات کی جیلوں میں منتقل کر دیا۔ ریکارڈ کے مطابق تقریباً 80,000 ہندوستانیوں کو سن 1860 سے سزا کے طور پر انڈمان بھیجا گیا اور آزادی پسندوں کی اکثریت بنگال، پنجاب اور مہاراشٹر سے تھی۔ وہ زیادہ تر ہندو، سکھ اور مسلمان تھے اور تمام ذاتوں اور برادریوں سے تھے۔ سن 1997 میں جنگ آزادی کی یاد میں انڈیا اور پاکستان میں 100 سالہ تقریبات ہوئیں۔ اس موقع پر مزاحمتی شاعر سحر لدھیانوی نے کہا کہ برطانیہ کو جنگ آزادی کے قتل عام پر نہ صحیح لیکن کالے پانی کے مظالم پر برصغیر کے لوگوں سے ضرور معافی مانگنی چاہیے۔